اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں اللہ نے انسان کو ذہن اور دماغ عطا فرمایا ہے۔ یہ دماغی قوت، یہ ذہنی قوت، اس کو انسان اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایات کے مطابق اگر یہ انسان اس ذہن کو استعمال کرتا ہے، یہی ذہن پاکیزہ رہتا ہے، یہی ذہن سکون والا رہتا ہے، اور یہی وہ ذہن ہے جس کو انسان استعمال کرتا ہے اللہ کے حکم سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، یہی ذہن بے سکون ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس ذہن کے اندر بدگمانیاں لاتا ہے، بری سوچیں آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، یہ انسان دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے، ٹوہ میں رہتا ہے، جاسوسی میں لگا رہتا ہے۔ یہ انسان اتنا بے سکون ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جن میں اللہ نے بے سکونی رکھی ہے۔ عجیب ہے، اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اور یہ آج انسان چاہتا ہے میرا ذہن پرسکون بنے، آج انسان چاہتا ہے، ہر انسان صحیح العقل انسان چاہتا ہے کہ میرا ذہن مثبت ذہن بنے، منفی ذہن نہ بنے۔ اس انسان کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ نے یہ جو دماغ بنایا ہے، ذہنی قوت دی ہے، اس دماغ میں یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ انسان کے دماغ میں جتنی چیزیں آتی ہیں اس کے دو ظاہری راستے ہیں اور دو باطنی راستے ہیں۔ دو راستے سے ایسے ہیں جو کہ انسان کو نظر آتے ہیں، اور ذہن میں آنے والی باتوں کے دو راستے ایسے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ یہاں سے بات چلے گی سمجھنے کے لیے۔ جو دو ظاہری راستے ہیں انسان کے ذہن میں جہاں سے باتیں آتی ہیں، یہ انسان کی دو آنکھیں ہیں، جو کچھ ان سے دیکھتا ہے اندر ذہن میں آتا ہے، اور یہ جو دو کان اللہ نے دیے، یہاں سے انسان آوازیں سنتا ہے اور اس کے دماغ کے اندر وہ آوازیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ دو ظاہری راستے ہیں۔ انسان کے ذہن میں باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جو دیکھتا ہے وہ ذہن میں آتا ہے، جو سنتا ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ اب یہیں سے بات کو واضح کرنا ہوگا کہ اگر انسان اپنے ذہن کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، منفی ذہن نہیں بنانا چاہتا، مثبت ذہن بنانا چاہتا ہے میرے ذہن میں اچھی باتیں آئیں، تو اس انسان کو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر پہرا دینا ہوگا، چوکیداری کرنی ہوگی۔ یہ انسان اپنے دیکھنے کی چیزوں کو اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے تو ذہن پاکیزہ ہو جائے گا، اور یہ انسان اپنے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنائے اور ذہن میں یہ سوچے کہ میرے ذہن کو پاکیزہ ہونا چاہیے، میری سوچوں کو پاکیزہ ہونا چاہیے،
یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ قادر ہے، اس کے باوجود اللہ بنا دے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ نہیں، اللہ کا طریقہ یہ نہیں۔ یہ انسان آج موبائل استعمال کرتا ہے، موبائل سے اس کو بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ موبائل میں انسان آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے۔ اب یہ انسان آڈیو ریکارڈنگ، آوازیں ریکارڈ کرے گانوں وغیرہ کی، اور جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ فلمیں، گانے، الٹی سیدھی چیزیں وہ ریکارڈ کرے، اور جب ری پلے کرے اس میں سے سننا اور دیکھنا چاہے تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آئے اور اس میں سے قاری سدیس کی تلاوت سنائی دے۔ غالباً ہمارے موبائلوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسان جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے وہی ری پلے ہوتا ہے۔ آج انسان اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو کیوں نہ سمجھ پایا اتنی سادی سی بات کہ یہ انسان اگر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، یہ دو کیمرے اللہ نے رکھے، دو آنکھیں، ان کے ذریعے دیکھتا ہے، اندر ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ انسان جو سنتا ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اب آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ تو گندی چیزیں، سوشل میڈیا، سارا دن ساری رات، دوست احباب، ماحول، سارا گند بلا۔ میرے بچوں کا ذہن پاکیزہ کیوں نہیں ہوتا؟ میری بچیوں کا ذہن پاکیزہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرا ذہن پاکیزہ کیوں نہیں ہوتا؟ میری بیوی کا ذہن پاکیزہ نہیں کیوں ہوتا؟ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ جتنا یہ انسان آج بھی دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائے گا، اللہ اس کے ذہن کو پاکیزہ بنا دے گا انشاءاللہ، جتنی کوشش کر لے۔ یہ سوچ کر کہ میرا ذہن 100% پاکیزہ نہیں ہوتا تو 10% کی بھی کوشش نہ کرے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہ سوچ کر کہ میں اپنے گھر کو، ماحول کو دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے 100% پاکیزہ نہیں کر سکتا تو وہ 10% کی بھی کوشش نہ کرے، کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ کا نظام تو ایسا ہے کہ انسان 10% کوشش کرے، اللہ 20% پہ لے آئے گا، یہ 20% پہ کوشش کرے، 25% پہ اللہ اس کو 50 پہ لے آئے گا۔ کوشش کر کے دیکھ لے انسان۔ ایک حدیث قدسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف، اللہ کہتا ہے بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم چل کے جاتا ہوں۔ بندہ چل کے آتا ہے، میں اس بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو اس حدیث قدسی کی تشریح میں محدثین نے یہی بات لکھی جو آج ہمیں مایوسی سے نکالے گی۔ یہ مایوسی سے نکالنے کے لیے بڑی اہم حدیث ہے۔ یہ سوچنا کہ ہم بیوی بچوں کے آگے بے بس ہو گئے ہیں، گھر کے ماحول میں بے بس ہو گئے، معاشرے کے آگے بے بس ہو گئے، سوشل میڈیا کے آگے بے بس ہو گئے، موبائل کے آنے سے ہم بے بس ہو گئے، ایسی خام ہو۔ اس دین میں تو قیامت تک باقی رہے گا، اس دین نے رہنمائی قیامت تک کے لیے کرنی ہے، چاہے میڈیا کہیں پہنچ جائے، چاہے خرافات کتنی آ جائیں، چاہے فتنے کتنے آ جائیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، میں 2 قدم اس کی طرف چلتا ہوں، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو شارحین نے لکھا اس حدیث کی تشریح میں، محدثین نے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دین پر 1 قدم چلتا ہے، اللہ اس کو 2 قدم چلاتا ہے، یہ چلتا ہے دین پر، اللہ اس کو دین پر دوڑاتا ہے۔
یہ 10% کوشش کرے نا دین پر چلنے کی، اللہ اس کو 20% پہ لے آئے گا۔ یہ 25% کوشش کرے، اللہ اس کو 50 پہ لے آئے گا۔ یہ 50 پہ کوشش کرے، اللہ 100% پہ لے آئے گا۔ کر کے دیکھ لیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا نظام ہے۔ مایوس کیوں ہونا؟ مایوسی کو تو پھٹکنے دینا پاس۔ بچوں سے مایوس ہو جائے، یہ گھریلو ماحول ہے، بچوں سے مایوس ہو جائے کوئی بات نہیں، بیوی سے مایوس ہو جائے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اتنی جلدی ہتھیار نہ ڈالیں، اتنی جلدی بے بسی کا اظہار نہ کریں۔ اور یہ جو ہتھیار ڈالنے کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک اور حدیث ذہن میں رکھنی ہوگی جو ابواب الفتن میں صحاح ستہ میں موجود، جامع ترمذی میں موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنے بتائے، اور حیرت کی بات ہے کہ ابواب الفتن میں جتنے فتنے بیان ہوئے احادیث کی کتب میں، اب تک سارے تقریباً ظاہر ہو چکے فتنے۔ اب ان فتنوں کے دور میں ہم کیسے اپنے ذہنوں کو بچائیں، بچوں کے ذہن کو، بیوی کے ذہن کو، اپنے ذہن کو؟ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ماحول بنا کر دکھایا۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں، اس معاشرے میں ماحول بنا کر دکھایا، کیسے مثبت ذہن بنایا ان لوگوں کا۔ ان لوگوں کا وہاں تو اس وقت اتنا ذہن منفی تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، معاشرتی گندگیاں ان کے اندر ساری موجود تھی، نشہ ان کے اندر موجود تھا، بے حیائی ان کے اندر موجود تھی، چند باتیں، سب کچھ تھا وہاں، فتنے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پاکیزہ ذہن کے لوگ کیسے تیار کیے، اس کے لیے فتنوں کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بھی ادب سکھایا کہ فتنوں، بہت سارے فتنے ہو جائیں تو کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو تم گھوڑے کی پیشانی پکڑ کر اس فتنے کے خلاف جہاد میں آ جاؤ، کوشش کرو اس فتنے کو ختم کرنے کی، اور اس برائی کو، اس فتنے کو ختم کرنے کی سٹیجز بھی بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے درجات بھی بتائیں۔ فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ بری چیز دیکھیں، کوئی فتنے کی چیز دیکھیں، بچوں میں، گھر میں، بیوی میں، اپنے دوستوں میں، کاروبار کے اندر، من رأى منكم منكرا، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے، فليغيره بيده، تو اب اس کو اپنے زور بازو سے روکے، اپنے طاقت سے روکے۔ آپ کے پاس بھی اختیارات ہیں، اپنی طاقت سے روکے اس کو، اس فتنے کی چیز کو، اس بری چیز کو جس کی وجہ سے ذہن خراب ہو رہے ہیں، زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اپنے زور بازو سے روکیے جتنا روک سکے۔ نمبر 2 سٹیج، فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روک دیں، زبان سے روک دیں، کہنا ہی ہے نا، دوسرے کے کان میں اتار دیں کہ یہ بری بات ہے، اتنا تو کہہ سکتے، بار بار، 1-2 دفعہ نہیں، بار بار زبان سے روک دیں۔ نمبر 3، فإن لم يستطع فبقلبه، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، نہ دور بازو سے روک سکتے، نہیں میں بالکل بے بس ہوں بیوی بچوں کے سامنے،
گھر کے ماحول میں، زبان بھی نہیں ہلا سکتا میں تو، ٹھیک۔ تیسری سٹیج، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو دل سے آپ تو برا سمجھیں۔ کوئی بندہ معاشرے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے میں یہ بھی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے کون روک رہا ہے؟ اس سے کون روک رہا ہے؟ یہ بے بسی کی سٹیج نہیں ہے۔ کم از کم اس برائی کو اپنے دل سے برا تو سمجھے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے گھر میں، یہ بیوی بچے کے گھر میں برا کام ہو رہا ہے، کم از کم دل سے تو برا سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے کہ کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ معلوم ہے اس کا جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کمزور ترین شکل ہے، دل میں برائی کو برا سمجھیں۔ اس لیے کہ اگر یہ انسان گھریلو معاشرے میں، کاروبار کے معاشرے میں برائی ہوتا دیکھ کر اور اس کو دل سے برا بھی نہ سمجھے تو اپنے ایمان کی فکر کرے، اس لیے کہ اب ایمان اندر نہیں ہے، کیونکہ وہ کمزور ترین ایمان تھا، وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی برائی ہو رہی ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا۔ میں نے عرض کیا معاشرے میں کوئی بندہ تو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہے کہ جی میں یہ بھی نہیں کر سکتا، بہت بے بس ہوں، جی نہیں، اس میں کوئی بے بس نہیں ہو سکتا بندہ کہ برائی کو برا تو سمجھے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب انسان برائی کو برا سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس سے بچنے کی خود تو کوشش کرتا ہے، ہو جائے برائی تو کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے توبہ اور استغفار تو کرتا ہے۔ برے کام کو برا سمجھتا ہے تو کم از کم منہ سے کہہ تو دیتا بیٹا یہ نہ کرو، بیوی کو کہہ تو سکتا ہے نا یہ نہ کرو، لیکن اندر وہ اس برائی کو برا ہی نہ سمجھے تو ایسی صورت کے اندر پھر بڑی پیچیدگی سامنے آئے گی، پھر بہت پیچیدگی سامنے آئے گی، اندر ایمان ہی نہیں۔ لہذا اب ایک بات، فتنے کے دور میں ہم کیا کریں؟ نمبر ایک، اس کو زور بازو سے روکیں، زبان سے روکیں، کم از کم اس برائی کو دل سے برا تو سمجھیں کہ برا کام ہے، اتنا تو کر لیں۔ دوسری چیز فتنوں کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ نمبر ایک، یا تو اس فتنے کا مقابلہ کریں، نمبر دو، یا اس فتنے سے کنارہ کش ہو جائے، ایک طرف ہو جائے۔ دو راستے ہیں، بہت آسان، ایک طرف تو ہو سکتا ہے، لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر، بیوی بچوں کے اندر جو بڑی مصیبت ہے معاشرتی ماحول کے اندر وہ یہ ہے، نہ یہ بندہ مقابلہ کر رہا ان فتنوں کا، نہ یہ بندہ ان فتنوں کو برا سمجھ رہا، بلکہ ان فتنوں کے اندر کنارہ کش بھی نہیں ہو رہا، بلکہ ان فتنوں کے اندر خود کو مصروف کر دیا، اپنے آپ کو خود بھی ان فتنوں کے اندر انوالو کر دیا، خود بھی ان فتنوں میں لگ گیا۔ یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بہت اچھی طرح رہنمائی کی، یا مقابلہ کریں، انہیں مقابلہ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے، زور بازو سے روکیں، اختیارات استعمال کریں، زبان سے روک لیں، نہیں ہوتا تو کم از کم دل میں برا سمجھ لیں اور ایک طرف ہو جائے اس فتنے سے۔ یہ کیا ہوا کہ گھر کے ماحول میں جو فتنے چل رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ انسان خود بھی ان فتنوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مہلک بات جس کی وجہ سے آج انسان کی ذہنی صلاحیتیں تباہ ہوئی ہیں، ذہن تباہ ہوئے ہیں، یہ برائی کو برا بھی نہیں سمجھ رہا اور اس میں مصروف ہو گیا، ان کے ساتھ لگ گیا اس برائی میں۔ میں نے عرض کیا کہ ذہن میں آنے والی باتوں کی موضوع یہ تھا کہ آج ہم ذہن کو پاکیزہ کیسے بنائیں، ان گندگیوں سے جن کا ذکر شروع میں کیا، یہ بدگمانی، یہ وسوسے، یہ بری باتیں، بے حیائی کی باتیں، یہ گناہ کی باتیں، یہ حسد، یہ بغض، کینہ، یہ نفرتیں، یہ حسد، جیلسی، ساری ذہنی بیماری انسان کی سوچ۔
یہ انسان اپنی سوچ کو پاکیزہ کیسے بنائے؟ تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس ذہن میں باتیں آتی کہاں سے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی 2 آنکھیں، جو کچھ دیکھتا ہے اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ دوسرا ظاہری راستہ، انسان کے کام، جو انسان سنتا ہے اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں، اپنی کیفیت انسان ایسی بنا لے کہ میں اچھی چیزیں دیکھوں گا، اچھی چیزیں سنوں گا، اچھے ماحول میں اٹھوں بیٹھوں گا، اچھے لوگوں میں، اچھی سوسائٹی میں، گناہوں والی سوسائٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس انسان کا اور اس کے بیوی بچوں کا ذہن پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ کر کے دیکھ لیں، اللہ کا نظام، اللہ کا نظام۔ اور اگر ان 2 چیزوں کو پاکیزہ نہ بنایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ذہن پاکیزہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی میں موبائل کی مثال دیں، ہم آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موبائل کے اندر کریں اور ریپلے میں ہم اچھی باتیں سنیں، ناممکنات میں سے نکلے گا وہی منہ سے، پورے جسم سے وہی نکلے گا جو دماغ کے اندر ہوگا۔ اور 2 راستے باطنی ہیں جو نظر نہیں آتے، جن سے انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں جو آنے والی باتیں ہیں، اس کے 2 باطنی راستے ہیں۔ نمبر 1، اللہ انسان کے دل کے اندر باتیں ڈالتا ہے، اللہ انسان کے دل کے اندر باتیں ڈالتا ہے، اس کے دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ اور اللہ انسان کے ذہن میں اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے اور بری باتیں بھی ڈالتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں شاید اللہ اچھی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں اتنی قسمیں نہیں کھائی ہوں گی جتنا اس بات کے لیے اللہ نے 10 قسمیں کھائیں سورہ والشمس وضحاہا کے اندر۔ 10 قسمیں کھا کے اللہ نے یہ بات کہی ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اور آگے فرمایا فألهمها فجورها وتقواها۔ اس نفس کے اندر اللہ ڈالتا ہے، فجور بھی ڈالتا ہے، تقوی بھی ڈالتا ہے۔ انسان کے ذہن میں اللہ فجور بھی ڈالتا ہے، گناہ کی باتیں، تقوی بھی اللہ ڈالتا ہے، اچھی باتیں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اللہ بری باتیں کیوں ڈالتا ہے، اچھی باتیں تو سمجھ میں آ جاتی۔ آج تک انسان یہی سوچتا آتا ہے کہ بری باتیں شیطان ہی ڈالتا ہے، عام لوگوں کا ذہن یہی ہے، حالانکہ اللہ بھی بری باتیں انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ بری بات ہے۔ مفسرین نے لکھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کی تفسیر میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، گناہ کی باتیں بھی اللہ ڈالتا ہے اور تقوی اور نیکی کی باتیں بھی اللہ ڈالتا ہے۔ فجور، گناہ کی باتیں اللہ اس لیے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے لِكَيْ لَا يَفْعَلْ، تاکہ وہ نہ کرے، وَتَقْوَاهَا، اور اللہ اچھی باتیں انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے لِكَيْ يَفْعَلْ، تاکہ وہ کرے۔ بہت آسان سی بات۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ گناہ کی بات ہے، یہ غلط بات ہے، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ نہ کرے، تو یہ کس نے ڈالا انسان کے ذہن میں؟ اللہ نے ڈالا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے یہ نہیں کرنا، یہ میرے ذہن میں سوچ آ رہی ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ نہیں کرنا، پھر وہ نہیں کرتا، تو کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ تو اللہ انسان کے ذہن میں گناہ کی باتیں بھی ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے، لِكَيْ لَا يَفْعَلْ، تاکہ یہ کام نہ کرے بندہ۔
اس لیے اللہ ڈالتا ہے. اور اللہ نیک باتیں بھی ڈالتا ہے لیکن یفعل تاکہ وہ کر. اور اللہ اگر انبیاء کے ذہن میں بات ڈالے تو اسے وحی الہی کہتے ہیں. وحی الہی کہتے ہیں. اور اگر اللہ مؤمن عام مؤمن بندے کے دل میں بات ڈالے، ذہن میں بات ڈالے، تو اسے الہام کہتے ہیں. قرآن حکیم کی زبان میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے الہام کہتے ہیں. اور کافروں کے دلوں میں بھی اللہ اچھی باتیں ڈالتا ہے، غیر مسلموں کے دل میں بھی اللہ اچھی باتیں ڈالتا ہے، بری باتیں بھی ڈالتا ہے. جب کافروں کے ذہنوں میں اللہ اچھی باتیں ڈالتا ہے تو اسے علماء لکھتے ہیں کہ اسے استدراج کہتے ہیں. استدراج، ڈھیل دینا. اللہ ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے ایمان تو نہیں رکھتے میرے اوپر لیکن دیکھو تمہارے ذہن میں بات ڈال دی ہے، اچھی باتیں کرو. وہ کرتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی خاطر نہیں کرتے. وہ اللہ کی خاطر نہیں کرتے، اس لیے اللہ ان کو اجر نہیں دیتا، ان کو ثواب نہیں دیتا. اللہ ثواب دیتا ہے. کافر کے دل میں اللہ اچھی بات ڈالے، وہ کر لے تو اس کو اللہ دنیا میں جو اجر بدلہ ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایمان شرط ہے. من عمل، سورہ نحل میں اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، پھر وہ اچھے کام، اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ دو کام، دو طریقے جن سے اللہ ذہن میں بات ڈالتا ہے. اچھی باتیں بھی اللہ ڈالتا ہے اور بری باتیں بھی اللہ ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ وہ انسان ان بری باتوں سے بچ جائے. اور دوسرا باطنی طریقہ جس سے انسان کے ذہن میں باتیں آتی ہیں وہ ہے شیطان، ابلیس، جو انسان کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے. یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈال دے. چنانچہ آخری سورت قرآن مجید کی سورہ والناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو ابلیس، شیطان بھی انسان کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے. اور پھر عجیب بات ذہن میں رکھیے گا، شیطان ہمیشہ بری باتیں ذہن میں نہیں ڈالتا، اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے. شیطان اچھی باتیں بھی ذہن میں ڈالتا ہے، بری باتیں بھی ذہن میں ڈالتا ہے. اچھی باتوں کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے. راستے میں شیطان نے ان کے دل میں ڈالی بات کہ بڑھاپے کا سہارا ہے نوجوان بچہ، اس کو کیوں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہو. اب اگر غور کریں تو یہ بات بہت اچھی ہے. بوڑھا آدمی 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، پہلا بیٹا اسماعیل. نو عمری کو پہنچا تو اس وقت کم از کم 100 سال سے عمر تو پوری ہو چکی ہوگی نا. تو 100 سال کا بوڑھا اور اپنے نوجوان بچے کو ذبح کرنے لے کر جا رہا ہو تو سامنے سے آیا ایک بزرگ ہستی اور آ کر کہا کہ کہاں بیٹے کو ذبح کرنے لے کر جا رہے، بڑھاپے کا سہارا ہے. اچھی بات ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے، وہ زمین میں دھس گیا. آج سارے حاجی وہاں جا کر کنکر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، رمی جمرات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے؟ حالانکہ اس نے اچھی بات بتائی تھی، بڑھاپے کے سہارے کو کیوں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں؟ ان کو کیسے پتا چلا یہ شیطان ہے؟ ایک اور مثال دینے لگا، عام زندگی کی مثال. عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں
اور بہت سے قابل پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، بڑے اچھے قابل لوگ، سمجھدار لوگوں کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، کیا مولانا فائدہ اتنی قربانیاں کرنے کا، اتنا گوشت ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں کسی بیمار کی مدد کر دیں، دیکھیں کتنے اسپتالوں میں مریض ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی بے روزگار کی مدد کر دیں، کتنی اچھی باتیں ذہن میں ڈال رہا ہے، اچھی باتیں ہیں، بیوہ کی مدد کرنا، کسی بیمار کی مدد کرنا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ باتیں شیطان دل میں ڈال رہا، کیوں ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کے حکم سے توڑنے کے لیے اگر کوئی اور اچھی بات دل میں ڈالے تو وہ شیطان ہے، اللہ کے حکم سے ہٹانے کے لیے، اللہ کے حکم کو نہ پورا کرنے کے لیے کوئی اچھی بات بھی دل میں ڈالے تو وہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا نا بیٹے کو جا کر قربان کرو، اب وہ جو سامنے اچھی بات کہنے والا آیا تھا، بڑھاپے کے سارے کو کہاں جا رہے ہو ذبح کرنے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے حکم سے مجھے پھیر رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہٹا رہا ہے یہ شیطان، اس کو کنکریاں مارو، پتھر مارو، زمین میں دسو۔ یہ قربانی کے موقع پر اللہ حکم دے رہا ہے یہ واجب ہے قربان کرنا، تم صاحب نصاب ہو، قربانی واجب ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے، یہ ذرا بیوہ کی مدد کرو، کسی غریب کی مدد کرو، اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہٹا رہا ہے۔ اور بری باتیں بھی شیطان ڈالتا ہے، یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، لیکن یہ انسان کیسے پہچانے کہ میرے ذہن میں اس وقت جو بات آ رہی ہے وہ اللہ ڈال رہا ہے یا شیطان ڈال رہا ہے؟ یہ ایک الجھن کی بات ہے۔ آج کے بعد پورے مجمع میں انشاءاللہ علماء مصفق ماشاءاللہ اتنے بزرگ موجود ہیں، ان سب کو یہ باتیں معلوم ہیں، باقی حضرات ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا، آج کے بعد ہر ایک کو معلوم ہو سکے گا کہ یہ بات جو میرے دل میں آئی ہے شیطان نے ڈالی ہے یا اللہ نے ڈالی ہے۔ آج طاقت حاصل ہو جائے گی ہر ایک کو، اور وہ کیا، جب بھی ذہن میں کوئی بات آئے فوراً یہ سوچیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو یہ شیطان نے دل میں ڈالی۔ اور بڑوں کے سامنے آتا ہے شیطان ذہن خراب کرنے کے لیے، بڑے بزرگوں کے سامنے آیا۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے خود وہ واقعہ نہ لکھا ہوتا تو بیان نہ کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک بزرگ ہستی آئی، ایک بزرگ ہستی میرے سامنے آئی اور آ کر کہا، اے عبد القادر جیلانی آج سے تجھے نماز معاف۔ بڑی پرنور ہستی آئی، اے عبد القادر جیلانی آج سے تجھے نماز معاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ وہ بزرگ شیطان وہ پیچھے بھاگا چیخے مارتا ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے، بری بات دل میں ڈالے تو کیا کرنا ہے۔ یہ بھی حل بتا رہا ہوں، ذہن میں بری باتیں آ جائے تو اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھیے، تو وہ پڑھا تو وہ چیخے مارتا ہوا پیچھے بھاگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے اس بزرگ ہستی نے پوچھا، اے عبد القادر جیلانی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں شیطان ہوں؟ اس کے ذریعے تو میں اب تک بڑے لوگوں کو، بڑے عبادت گزاروں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے، لوگ بھی جاتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم جس کو پیر مانتے بہت بزرگ پہنچے ہوئے ہمارے، کہاں پہنچے ہوئے، نمازیں پڑھتے نہیں، نمازیں کوئی نہیں پڑھتے، نمازیں ان کو معاف ہیں۔ آج بھی ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، آج بھی نمازیں معاف ہوئی ہوئی بات بزرگوں کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبد القادر جیلانی تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں شیطان ہوں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے والا ہے، وہی جو میں نے ٹیکنیک آپ کو بھی بتائی۔
شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میں نے فوراً یہ سوچا کہ سب سے زیادہ محبوب پورے انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے، ان کو تو نمازیں معاف نہیں ہوئیں، وہ تو نمازیں اتنی پڑھتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، ان کو تو نمازیں معاف نہیں ہوئیں، مجھے نمازیں معاف ہونے لگی ہیں، لگتا ہے کہ یہ شیطان ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف بات ذہن میں ڈالیں، وہ شیطان ہے۔ اس لیے میں نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پیچھے چیخے مارتا ہوا بھاگا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ جواب دیا نا کہ میرے نبی کو تو نمازیں معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے ہو سکتی تھی، میں سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے۔ تو اگلا جال پھر شیطان کا دیکھیں، جس کے ذریعے بڑے بڑے اہل علم کو گمراہ کیا ہے شیطان نے۔ شیطان نے کہا اے عبد القادر جیلانی، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، آج تیرے علم نے، تو بڑا عالم ہے نا، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، ورنہ اس دعو کے ذریعے میں نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو گمراہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا پھر آگے جواب سننے والا ہے، وہ کہا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا، کیونکہ وہ جاتے جاتے پھر تکبر کا جال ڈالنے لگا تھا، علمی تکبر۔ واہ واہ واہ، میں اتنا بڑا عالم ہوں، شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آ گیا جال میں، یہ عالمی جال میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ معلوم ہوا آج معاشرے کے اندر جس موضوع کو لے کر آج چلی تھی کہ آج ہم معاشرے کے اندر اپنے ذہنوں کو مثبت کیسے بنائیں، ان کے اندر سے منفی چیزوں کو کیسے نکالیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی میں جہاں ہمارا بس چلے، ہم کیسے ذہنوں کو پاکیزہ بنائیں۔ میں نے عرض کیا اس کے لیے ذہن میں آنے والے 4 راستے ہیں، ذہن میں ہمارے جو باتیں آتی ہیں اس کے 4 راستے ہیں، ان 4 راستوں کو سمجھنا ہوگا۔ نمبر 1، انسان کی 2 آنکھیں، جو کچھ انسان دیکھتا ہے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، اور جو کچھ انسان سنتا ہے اندر ذہن میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ انسان اپنے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے، اس کا ذہن پاکیزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کے سامنے ان کی دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنایا تو اسی صورت میں ممکن نہیں ہے ذہنوں کا پاکیزہ ہونا۔ ہم اندر کیا بھر رہے ہیں، اس لیے بھرپور کوشش ہو کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو جتنا پاکیزہ بنا سکتے ہو کوشش کر لیں۔ نمبر 2، انسان کے ذہن میں جو باتیں ڈالتا ہے وہ اللہ بھی ذہن میں باتیں ڈالتا ہے۔ انسان کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں اس کا 4تھا راستہ شیطان انسان کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے۔ اس لیے اس انسان کو جب اس کے ذہن میں آئے، کسی کے بارے میں بدگمانی آئے، جب تک ذہن میں یہ بدگمانی رہے گی اس وقت تک تو گناہ نہیں ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 شروع میں تلاوت کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا کون سے گمان گناہ ہوتے ہیں؟ جب تک انسان کے ذہن میں خود بخود خیالات آتے رہیں یہاں تک تو گناہ نہیں ہے انسان کو، لیکن جب انسان ان کو اپنی زبان پر لائے، ان بدگمانیوں کے الفاظ کو زبان پر لائے، یا اس کو لکھے یا واٹس ایپ کرے یا میڈیا کے ذریعے بھیجے، اب اس انسان کو گناہ ہوگا، کیونکہ یہ برے خیالات پھیلانا، ذکر کرنا، بیان کرنا، نہ کرنا اس کے اختیار میں تھا، اس کے اختیار میں تھا۔ اس لیے جتنی سوشل میڈیا پہ بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، ہر بندہ جو فارورڈ بھی کرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ کرنا نہ کرنا تو اس کے اختیار میں تھا نا، کسی کو بھیجنا نہ بھیجنا تو اختیار میں تھا۔ اس لیے برا گمان آ جائے، دیکھ لے کہیں، بس نہ زبان پہ لائے نہ کسی کو بتائے، کم از کم گناہ نہیں ہوگا، اس کا فساد نہیں ہوگا۔ یہی حال آج بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ یہ انسان اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں ذہن میں آنے والی بیوی کے بارے میں بدگمانی، بیوی کی شوہر کے بارے میں بدگمانی، اس نے ہمارے گھروں کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ شوہر اس انتظار میں رہتا ہے کہ بیوی کب جائے غسل خانے میں یا واش روم میں تو میں اس کے موبائل کو چیک کروں۔
اور شوہر اس بارے میں فکر مند ہے کہ بیوی کب دائیں بائیں ہو تو میں اس کے موبائل کو چیک کروں. یہ موبائل چیک کرنا کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی. یہ کیوں کر رہا ہے؟ بدگمانی. اس لیے شرعی طور پر بھی ماشاءاللہ اتنے سارے مفتیان کرام موجود ہیں، بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، کسی کے موبائل کو دیکھنا، ٹوہ میں رہنا، جاسوسی میں رہنا، بدگمانی میں رہنا، یہ جائز نہیں ہے. بغیر اجازت کے کسی کے موبائل کے اندر جھانکنا جائز نہیں ہے. اس کی پرائیویسی ہے، اس کی ذاتی چیزیں ہیں. بیوی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو جاسوسی کے ذریعے ٹوہ میں رہ کر غیب تلاش کر کے اصلاح نہیں ہوا کرتے. دل ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں. کتنے گھر اجڑ گئے صرف اس بات کے شوہر میری بیوی، شوہر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میرے موبائل کو بیوی چیک کرتی رہتی، اور بیوی کہتی میرے موبائل کو میرا شوہر چیک کرتا رہتا ہے. وسوسہ، بدگمانیاں، یہ وہ ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا. جی نہیں، اس سے ملے گا کچھ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی سے بچائیں. بدگمانی سے اچھا گمان رکھے دوسرے کے بارے میں، مثبت گمان رکھیں. منفی ذہنی سوچوں سے اپنے آپ کو جتنا بچا لے گا یہ انسان سکون میں رہے گا، اور جتنا انسان منفی سوچوں کو اپنی ذہن میں جگہ دے گا اتنا یہ انسان بے سکون ہوتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذہنوں کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانے کی توفیق دے. اور یہ جو بدگمانی کا عذاب ہمارے گھروں میں، بیوی بچوں میں، اور ہمارے خاندانوں میں، اور ہمارے کاروباری اداروں میں جو بدگمانیاں آج ذہن میں انسان کی منفی سوچیں بن چکی، اللہ ان سب سے ہماری جان چھڑا دے اور مثبت سوچ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. دعا فرما